نہیں مفتی شفیع صاحب دارالعلوم کورنگی کے نگہبان، تو ان کے بھی استاد تھے، تو وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے تو خیر عالم تھے، جب بیمار ہو گئے تو کسی نے کہا، افواہ چلی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک ان کے شاگرد نے دیکھا کہ ان کے ہاں تو بتی جل رہی ہے، تو وہ گیا، تو رات کو جب ان کے پاس دیکھا تو اس نے دیکھا یہ تو ہیں، موجود ہیں اور کوئی مطالعہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے بڑا مشکل تھا اٹھ کر بیٹھ کر کسی کتاب کو تلاش کرنا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بیمار ہیں، یہ علم، یہ تو چیزوں سے آپ واقف ہیں، کتابیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ اس حدیث کا اوریجن کیا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو مرنے سے پہلے، اگر میں نے مرنا ہی ہے کچھ دنوں میں، تو مرنے سے پہلے اپنا تجسس تو ختم کر لوں، تو لہٰذا آخر وقت تک وہ علم کی تلاش اور علم کے ساتھ محبت اور رغبت جو ہے، وہ آئی تھنک پہلی چیز جو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کی انکوزیٹیونیس کو بڑھا دے، سیٹسفائی پارٹ آف اٹ اینڈ ریز یور بیریئرز ایز فار ایز تھنگز آر کنسرنڈ کہ فردر انکوزیٹیونیس، اور یہ تلاش دنیا سے مسلسل آتی رہے گی۔ ایڈمرل پیری تھا جس نے چائنا کے اندر اوپیم وار وغیرہ کے اندر بڑا رول پلے کیا اور چائنا کو سبڈیو کیا، تو یہ شوگن رجیم جاپان میں ہوتی تھی، تو شوگنیٹ نے اپنی دیواریں کھڑی کر دیں اور علم کے لیے بند کر دیا، کیونکہ وہاں کرسچن پادری جو تھے وہ جا کر کنورژن کرنے لگے، تو جاپنیز ایز اے کنزرویٹو سوسائٹی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بند کر دو، باہر سے ہمارا تعلق بند کر دو، لائک دی آئرن کرٹن وچ ہیپنڈ ان دا سوویت یونین۔ تو وہ پہنچا وہاں پر اور اس نے کہا کہ تم کھولو، اور میں آج آیا ہوں تمہارے یہاں پڑاؤ کر رہا ہوں ٹوکیو بے کے اندر، اور اگلے سال پھر آؤں گا۔ اس کی ریپوٹیشن بہت خطرناک تھی، تو جب اگلے سال آیا تو وہاں میجی ریولوشن بھی اتنے عرصے میں آ بھی چکا تھا، تو جب جاپان اوپن ہوتے ہی انہوں نے 4 ڈیلیگیشنز بنائے، ایک سول سروس کو سمجھنے کے لیے، ایک بیوروکریسی اور پارلیمانی سسٹم کو سمجھنے، یعنی ڈیموکریسی کو سمجھنے کے لیے، ایک ڈیفنس کو، تو 4 ڈیلیگیشنز انہوں نے 4 ممالک میں بھیجے، کینیڈا، فرانس، انگلینڈ اینڈ یو ایس اے۔ اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ڈریس بدلا، انہوں نے پتلون قمیض اور ٹائی پہننا شروع کی اور ٹوپی لگانا شروع کی، اور اس زمانے کے جتنے امیجز ہیں پہلے وہ اس کلچر میں ملے جا کر، اور وہاں سے 3 سال بعد واپس آئے، ڈیلیگیشن 8-10 لوگوں کا تھا، 3 سال بعد آئے واپس، اور آ کر انہوں نے انفارم کیا کہ دنیا یہاں ہے۔ اسی طرح سے جب نیپولین مصر پہنچا تو ایک زوال پذیر کیفی، مگر نیپولین ہمیشہ سے علم کا شوقین تھا، بیوروکریسی کا۔ ہز آرٹ آف وار واز یونیک اینڈ ہز آرٹ آف بیوروکریسی اینڈ لرننگ واز آلسو یونیک۔ تو وہ تقریباً 53 یا 153 آئی ریمبر فارگیٹ دا فگر، اتنے اسکالرس کو بھی اس نے کائرو بلایا، مصر بلا کر، اور ان کو بیوروکریسی کے اعتبار سے اور کلچرل انپٹ کے اعتبار سے اس نے گائیڈ کیا کہ ایسا ہو۔ اور نیپولین کے اوپر اتنا ہوپ تھا کہ ہندوستان پاکستان سے مفتی ہند بھی انہوں نے بھی خط لکھے، اور نیپولین کے جواب کے اندر پاشا، مصر کا پاشا جو تھا، اس نے بھی ان کو 3 خطوط دیے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے بھی اس کو اپروچ کیا وائل ہی واز ان مصر، ہے نا، اور ٹیپو سلطان سے بھی خط و کتابت ہوئی، بٹ نیپولین نے جو اپنی بینیفٹس چھوڑے اس میں امپرووڈ بیوروکریسی ان مصر اینڈ امپرووڈ سائنسز اینڈ ریچ فار سائنسز۔ تو میں آپ کے حوالے سے یہ تو تاریخی کیفیت تھی، بٹ بیوروکریسی ہیز بین آبویسلی امپورٹنٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ ان فیکٹ قرآن کے اندر بھی حضرت یوسف کی پلاننگ کے اعتبار سے کا ذکر ہے پورے واقعے کا، کہ فرعون کو کیسے انہوں نے گائیڈ کیا غلے کے حوالے سے۔ دیٹس واٹ یو فوکس ڈو، یو پروجیکٹ اینڈ دین یو ہینڈل اٹ۔ بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی آؤٹ ریچ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بڑی اہم ہے۔ دیٹ از دا موسٹ پینفل پارٹ آف مائی لائف، ناٹ دا بیوروکریسی، بٹ ان لوگوں کے ساتھ جو فخر اور گھمنڈ کے ساتھ
مجھے اگنور کرتے تھے یا ریجیکٹ کرتے تھے، دیٹس دا موسٹ پینفل پارٹ. کسی نے کام کیا نہیں کیا، دیٹ واز irrelevant. میری والدہ جب بیمار ہوئی تو ایک ڈاکٹر تھے جو بہت ہی روڈ تھے، اور میں اس زمانے میں ڈاکٹر بن چکا تھا، اینڈ شی ہیڈ کینسر. تو وہ اتنے روڈ تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا کہ میں مر جاؤں گا، ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، ایون دو ان کے پاس کنجی ہو میری زندگی کی، میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دا روڈنس ہے. اچھا روڈنس کیوں آ جاتی ہے؟ اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے کہ وہ آدمی اسی قسم کی فریاد کر رہا ہے جو آپ کو معلوم ہے، تو یو کٹ ہم ڈاؤن. روڈنس اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، یو کٹ ہم ڈاؤن. روڈنس اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ یہ ریپیٹ بھی کر رہا ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یو گیٹ اریٹیٹڈ. اس کو کم کریں. یعنی دیز ڈیز آئی ایم ریڈنگ رومی الاٹ. تو رومی کیا کہتا ہے؟ غصے کے حوالے سے کہتا ہے کہ جب تم کو غصہ آئے تو موت کا سکوت اختیار کرو. یعنی موت کا سکوت کا مطلب ان ریسپانسو ہو جاؤ. یہ آج کل سکھایا جاتا ہے نا 1 سے 10 تک گنتی گنو. تو جب غصہ آتا ہے تو موت کا سکوت، ڈونٹ رسپونڈ. اگر امیڈیٹلی رسپونڈ کرو گے تو اتنا ہی روڈ ہوگے. تو ایک تو اس چیز کو رکھیں. دوسرے آؤٹ ریچ کے حوالے سے ایک واقعہ سنا کر آئی ول جسٹ کلوز مائی گفتگو بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیئر یو، آئی وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو یور کویشچنس. آپ بالکل آزاد ہو کر سوال کیجیے گا، سیاست پر ہو، کسی چیز پر بھی ہو، بیکاز دس آفس، دس پریسیڈنسی از یورس، is the امانت of the people of Pakistan. So whatever I can share, I will share. تو حضرت عمر کو کسی نے یہ کہا کہ ایران کے اندر جو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا ہے وہ اس نے ایک دہلیز بنا لی ہے، اور جب لوگ اس سے ملنے آتے ہیں تو پہلے وہ وہاں پر ایک سپاہی بیٹھا ہے جو ان سے اس کا انٹرویو کرتا ہے، پھر وہ اجازت دیتا ہے. تو حضرت عمر نے کسی کو بھیجا وہاں، اور ان صاحب کو یہ کہا کہ پہلے تو وہ دہلیز توڑ دینا، اس کے بعد اس کو میسج دینا. تو وہ جو صاحب گئے انہوں نے پہلے دہلیز توڑی اور پھر دیا گورنر کو کہ دیکھو لوگوں سے رابطہ بے انتہا ضروری ہے ایک آفیشل کا، اور اگر رابطہ نہیں ہوگا اور تم نہیں کر سکتے تو واپس آ جاؤ، کسی اور کو بھیج دیں گے. تو ویری کرٹیس اسٹیٹمنٹ آلسو بٹ اے میسج. آج آپ یہ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کو بالکل کھول دیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی، آپ کی ایڈمنسٹریشن بڑھ گئی. بٹ دیر آر ویز اینڈ مینس. یہ پرنسپل ہے. دس از ناٹ ایگزیکٹلی ہاؤ یو وڈ ڈو اٹ، بٹ یہ پرنسپل ہے کہ آپ لوگوں کو زحمت دینے کے بجائے آن لائن رابطہ کریں، آن لائن آپ کے پاس رابطے ہو سکیں اور آپ آن لائن آؤٹ ریچ کر سکیں. اسی طرح سے اپنی تعلیم میں کر سکیں. فزیکل ڈسٹینسز کریٹ پرابلمز. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اندر یہ بات تھی کہ کراچی واز اے کیپٹل. وہ بیچارے کراچی آتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطے کے لیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جب رسپانسونیس اور ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے تو جو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس کبھی کبھی ہوتا بھی نہیں ہے کہ بھئی 2 ہفتے بعد آنا. پرسن کمنگ فرام مشرقی پاکستان 2 ہفتے بعد کیا کرے گا، ہے نا. پھر وہ اسلام آباد آ گیا، معاملہ اور دور ہو گیا اس سے. تو یہ جو کلوزنس ہے یہ ٹیکنالوجی آج آپ کی مدد کر رہی ہے، اور آپ کے اوپر مجھے سب سے زیادہ ہوپ بھی ہے کیونکہ پاکستان اگر بدلے گا تو بدلے گا چاروں انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. پاکستان بدلے گا بیوروکریسی کے ذریعے اینڈ دا ریپوٹیشن. جیسے پالیٹیشنز کا ریپوٹیشن بھی اچھا نہیں ہے، سو لیٹ می پٹ یو ان فیئر گراؤنڈ رادر دین جسٹ بلیم یو. تو بیوروکریسی کا بھی ریپوٹیشن ڈیلینگ ٹیکٹکس کے اعتبار سے آئی ایم اویئر آف اٹ آل مائی لائف. آئی ایم اویئر آف اٹ ایون ایٹ دا پریسیڈنسی ایٹ دا ہائیسٹ آفس دیر از اے ڈیلینگ سچویشن جو میری سمجھ میں نہیں آتی. روزانہ آئی فیس دیٹ. دوسرا یہ کہ جوڈیشری کے اندر ایلیٹس انصاف کے بجائے عوامی انصاف ہونے لگے. دیٹس سو امپورٹنٹ. یعنی جوڈیشری مثال کے طور پر، آئی ایم گیونگ این ایگزامپل، مثال کے طور پر اس کی contempt is a big contempt. I agree with that. But what about the contempt which is happening on the people throughout? اس کی بھی فکر ہونی چاہیے نا. تو جوڈیشری، بیوروکریسی، all of you are doing a good job, but a tremendous amount of improvement is needed. جو جمہوریت ہے اس کے اندر بھی بڑے امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا ڈیفنس ہے اس کو بھی، اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا آسان کام نہیں ہے.
یہ جو ہائبرڈ وار کے کانسیپٹس آ گئے، سائبر سیکیورٹی کے کانسیپٹس آ گئے، سائبر اٹیکس کی کیفیت آ گئی، تو یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی 10 قدم تیز بھاگنا پڑے گا تاکہ دنیا کا کچھ نہ کچھ تو ہم مقابلہ کر لیں. تو having said all this, these are random thoughts, but those thoughts which come to mind that day, so اس گروپ کے ساتھ وہ زیادہ شیئر ہو جاتے ہیں. تو I would hand over the thing to you. This is just my thinking direction. Not necessarily questions need not be limited to what I have said. جناب علی. صدر مملکت کا نیشنل مینجمنٹ کورس